بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرحد یونیورسٹی اسلام آباد میں جو آج یہ حادثہ ہوا ہے، اس کی خبر تو آپ سب سن چکے ہوں گے کہ لیکن مختصراً اس کو میں چاہتا ہوں ذکر ہو جائے کہ وہاں ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر جدون صاحب۔ اچھا، بہت ہی ان کا کام ہے اور اس میں انفیکشن ڈیزیز میں اور مائکرو بایولوجی میں ریسرچر بھی ہیں، بہت زبردست آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، سنجیدہ آدمی ہیں۔ تو ان کی کچھ تکرار تھی جو وہاں کی ایچ آر کی غالباً ہیڈ ہیں ڈاکٹر آئینہ، ان سے اچھا اختلافات ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن اختلافات کا اینڈ یہ نہیں ہونا چاہیے جو آج وہاں پہ ہوا ہے کہ ان کے شوہر ڈاکٹر آئینہ کے، غالباً ان کا نام یہ میں غلط نہ لے رہا ہوں کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں ڈان پہ بھی کلیئر نہیں تھی۔ جب تک کوئی چیز ڈان پہ نہیں آئے نا کلیئر ہو کے تو میں بلیو اس پہ نہیں کرتا ہوں۔ اب لوگ ان کو بریگیڈیئر پکارے جا رہے ہیں، ان صاحب کو جنہوں نے ہوائی فائرنگ کی ہے۔ اب خدا جانے وہ بریگیڈیئر ہیں کہ نہیں ہیں، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بریگیڈیئر ہیں، ہاں بس وردی والا کہہ لیجئے، کیونکہ جب کنفرم نہیں ہے تو کیسے کیوں کہیں آپ۔ اچھا، تو ان کے آپس کے وہ کچھ ہوں گے، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعلقات ایسے ہوں گے، تو اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ڈاکٹر جدون کی فیور میں تھے۔ اچھا، وہ بات اب آپ آگے سمجھ جائیے کہ وہ بڑھی اور ان خاتون اسٹوڈنٹس نے ان کے خلاف کچھ نعرے بازی کی ہوگی، تو انہوں نے اپنے شوہر کو بلا لیا۔ ان کے شوہر جو ہیں جو وردی میں تھے وہ آئے اور انہوں نے وہی، ہمارے ہاں تو دیکھو وردی پہنتے ہی نا آپ کے اندر رسپانسبلٹی آنی چاہیے ہیں، آپ کے یہاں تکبر آ جاتا ہے، بدماشی آ جاتی ہے وردی پہنتے ہی کہ اب میں لوٹوں گا۔ یار یہ کیا سوچ ہے، یہ کیا ملک، یہ کیا لوگ ہیں، وردی پہنتے ہی وہ کہتا ہے اب میں لوٹوں گا۔ یعنی کمال ہے بھائی، کمال ہے، کمال ہے۔ وردی پہنتے ہی، چاہے وہ پولیس کی ہو فوج کی ہو، اب میں لوٹوں گا، اب میں ماروں گا، اب میں پیٹوں گا۔ یار یہ سوچ ہوتی ہے؟ وردی رسپانسبلٹی پہلے لاتی ہے، پھر اتھارٹی ہونی چاہیے اور اس کے انڈر ہونی چاہیے، رسپانسبلٹی کے اندر میں ہر چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ تو وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ اسٹوڈنٹس نے ان کے شوہر کے ساتھ جو وردی میں آئے تو ان کے ساتھ بھی کچھ بے ادبی کی۔ اچھا، انہوں نے جو ہے وہ ایک لڑکے کو چھڑی سے مارا تو اس سے پھر مشتعل ہو گئے، وہ انہوں نے پھر ان کو مارا پیٹا۔ انہوں نے اپنی پسٹل نکال کے ہوائی فائرنگ کر دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسٹریٹ فائرنگ نہیں، اسٹریٹ فائرنگ کی ہوتی تو کوئی مر جاتا، مطلب ایسا نہیں، الحمدللہ نہیں ہوا، تو وہ جو ہے وہ بہت بڑا سانحہ ہو جاتا۔ تو انہوں نے ہوائی فائرنگ کی اور پھر وہی جو دھکم پیل ہوئی ہے تو وہ ساری پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، ان صاحب کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ تم نے اپنی یا جو بے عزتی کروائی ہے، وہ تو جو یونیفارم کی بے عزتی ہے وہ پورے ادارے کی بے عزتی کرائی ہے تم نے۔ انہیں سمجھائیے کہ عزت جو ہے وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کر کے حاصل کی جاتی ہے، ان کو مارنے پیٹنے سے حاصل نہیں کی جاتی، حکم چلانے سے۔ ایک تو وردی پہنتے ہوئے میں نے کہا نا کہ میں لوٹوں گا اور میں حکم چلاؤں گا، حکم بہت چلاتے ہیں۔ اچھا، یہ دنیا میں زیادہ تر فورسز کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ صرف پاکستانی فوج کو یا پولیس کو نہیں کہنا چاہیے، میں نے یہ آبزرو کیا ہے، دنیا کا ہر وہ شخص جو کہیں کسی بھی ملک میں وردی پہنتا ہے نا تو اس کے اندر یہ کچھ حکمیہ انداز آ جاتا ہے، ٹریننگ ایسی ہوتی ہے نا۔ وہ ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا، ہمارے ایک دوست تھے تو ان کے والد صاحب ریٹائرڈ تھے، تو وہ اپنے آگے گھر کے آگے ان کے چھوٹا سا ایک وہ گارڈن تھا، اس میں پھول اور کچھ چیزیں ایسی لگی ہوئی تھیں، تو ریٹائرڈ آدمی جو تھے وہ اس کی ذرا ٹیک کیئر کرتے تھے۔ ایک دن میں اور حسیب کھڑے ہوئے تھے تو وہ اپنے ایک کام کرتا تھا بندہ، وہ وہاں پہ ان کے پودوں کی دیکھ بھال، مالی کہہ لیجیے، تو اس کے ساتھ معائنہ کر رہے تھے، تو ایک جگہ جا کے وہ چیخنے لگے، کہنے لگے یہ پھول ابھی تک کیوں نہیں نکلے؟ تو مجھے ہنسی آ گئی، میں وہ ذرا دھوپ سے بچ کے کھڑا ہوا تھا حسیب کے ساتھ سائیڈ میں، تو مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا حسیب اپنے پیوں نے سمجھا یار، یہ
پھولوں کو بھی قید کرنا چاہتے ہیں, پھولوں پہ بھی حکم چلانا چاہتے ہیں, پھول اب تک کیوں نہیں نکلا؟ تو وہ کہنے لگا خاموش ہو جا, خاموش ہو جا, کچھ نہ کہے, سمجھے نا. تو یہ حکمیہ انداز ان کے اندر اتنا آ جاتا ہے کہ دیکھیے وہ یہ غصہ ہو رہے تھے کہ پھول اب تک کیوں نہیں نکلے. تو ذرا سا بیئر کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. اچھا صاحب دیکھو, وردی والوں کا عوام نے تو ہمیشہ احترام کیا, اور یہ احترام کہاں سے ٹوٹا ہے اور یہ اب تک جاری ہے, وہ ہے بھٹو صاحب کی پھانسی. ان کو جب پھانسی دی گئی اس کے بعد سے لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام کم ہونا شروع ہوا. کم ہوتے ہوتے آج وہاں پہنچ گیا ہے کہ پہلے فوج کا آدمی ریٹائر ہونے کے بعد بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا. وہ بازار میں سودا سلف لینے چلا جائے یا کہیں محفل میں چلا جائے تو لوگ بڑے احترام سے کہتے تھے یہ ریٹائرڈ کرنل صاحب آئے ہیں. آج وردی والا اپنا منہ چھپاتے پھرتا ہے, محفل میں کہتے ہیں ہمارا تعارف یہ مت کرانا کہ میں کرنل تھا, یہ مت بتانا, صرف میرا نام بتا دو. اس کے پیچھے ایک پوری سائیکالوجی ہے, پوری ایک تاریخ ہے شرمندگی کی جس کو یہ چھپاتے ہیں. لیکن اب وہ روز بروز قدرت اس کو لگتا ہے عیاں کر رہی ہے, اور یہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں. اچھا, ایک یہ سچ ہے, ایک وقت تھا کہ جب ہم ان سے مراسم رکھنے میں بڑا خوشی فخر محسوس کرتے تھے. آج یہ اگر سامنے آ جائیں تو میں سوچتا ہوں یار ملوں کہ نہ ملوں, سلام دعا کروں کہ نہ کروں. وہ کیا فراز نے کہا تھا کہ یہی دل تھا کہ ترستا تھا, یہی دل تھا کہ ترستا تھا مراسم کے لیے, یہی دل تھا کہ ترستا تھا مراسم کے لیے, یہی دل ہے جو ترک تعلق کے بہانے مانگے. اب تو وہ حالت انہوں نے کر دی ہے. بھٹو صاحب کے دور میں مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا. ایک جنرل گل حسن تھے غالباً, میں ناموں میں کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہوں, غالباً جنرل حسن تھے. مطلب مسلسل بدتمیزی یہ ان کے اس میں آ گئی ہے فوجیوں کے. ایک دن بولے یہ بھٹو کی پارٹی جو ہے تانگا پارٹی ہے, اور جو ہے میں اس کی پینٹ اتاروں گا. تم اتنے بڑے بندے کے لیے, اتنے بڑے لیڈر کے لیے یہ الفاظ کہو گے کہ میں اس کی پینٹ اتاروں گا؟ اور تمہارا عہدہ تم دیکھو, تم اپنی زبان دیکھو, یہ تم نے کیا کہا. تو بھٹو صاحب پیچھے رہنے والے آدمیوں میں سے نہیں تھے. انہوں نے کہا اگر یہ میری پینٹ اتارنے کا شوق لگتا ہے تو اس سے کہو آئے میری پینٹ اتارے, اس کو وہ نظر آئے گا جو اس کے پاس نہیں. بھٹو صاحب کہاں ادھار رکھنے والے آدمی, انہوں نے فوراً چکا دیا. یعنی اپنی غلطیوں پہ یہ فوراً کارپیٹ ڈالتے ہیں اور دوسرے کی غلطی کو زیادہ سے زیادہ ابھارتے ہیں. ایک اور یاد آ گیا اس کا, مشرف کا. ایک وہ کیپٹن تھا, اس کا کیا نام تھا, جس نے ایک بلوچ ڈاکٹر کو ریپ کیا تھا, اور جنرل وہ کیا نام تھا, مشرف, اس نے اس کو بھگوا دیا. اب اس آدمی کو جس نے یہ آ کے ایک تعلیمی درسگاہ میں پسٹل چلائی ہے اور گالیاں باقاعدہ فحش قسم کی گالیاں دی ہیں, اس کو ہتکڑی لگائیے, اس کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. ملٹری ٹرائل ایسے واقعات کے لیے بنایا, تم نے سویلین کو لے جا کے وہاں ملٹری ٹرائل پہ ٹانگ دیا اور یہ آزاد گھومے گا. اور بہت دو گے تو یہ دے دو گے کہ اس کو ڈسمس کر دیا. یہ کیا ڈرامہ ہے یار, یہ کب تک چلے گا؟ ایسا نہیں کیجیے. بس اب میں اگر کہتا بھی رہوں تو بھی کیا فرق پڑنا ہے, لیکن مجھے رکنا نہیں چاہیے. دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے. اچھا دیکھو, فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, یونیورسٹی کا کام اچھے دماغ تیار کرنا ہے. اب اگر یہ دونوں مل کر کام کریں گے تو بہتر مستقبل تعمیر کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ وہاں پہ آ کے بدماشی کریں گے کہ میں وردی میں ہوں اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, تو یار یہ 2025 ہے, لوگ اس میں نہیں آئیں گے. اب آپ کی نہیں آ رہا ہے, دیکھ لو اپنے سامنے, دیکھ لو, یہ تجربہ کر کے دیکھ لو. آپ نے طیاروں سے بمباری کر دی بلوچستان میں, لوگ بدلے, جھکے نہیں جھکے.
اتنا غلط روٹ لیا ہے، اپنی عزت ایسے سٹیک پہ لگائی ہے کہ نہیں لگانی چاہیے تھی۔ اب اگر کچھ عزت ہے تو اس کو بچا لو، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ بہرحال دوسرا ٹاپک جس میں بات کرنا چاہتا تھا، وہ ٹائم تو سارا اس میں نکل گیا، تو اس سے زیادہ دوست کہتے ہیں کہ پھر ہمیں کام ہوتے ہیں اور ہم آپ کا پروگرام مس بھی نہیں کرنا چاہتے، اس کو مختصر رکھیے، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ اگر میرے خیالات آپ سے ملتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ایک رائے عامہ حق اور سچ کی حق میں قائم کی جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔